اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر نگہبانی رکھنے والا، ہر چیز کا پہرہ دینے والا، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، ہر چیز کے اوپر خاص قدرت رکھنے والا میرا کریم رب، دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کا سننا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات تمام تمنائیں میرا کریم رب اپنی خاص رحم و کرم سے پوری فرمائے، ہم سب کی زندگی کو ہمیشہ خوشنما بنائے، ہم سب کی تمام دعائیں اپنے لیے دوسروں کے لیے ہر ایک کے حق میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی آخرت کو ہم سب کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے آسان بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر آج بات کی جائے گی وہ ہے انسان ظالم کیوں بنتا ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ کہ بندہ ظالم کیوں بنتا ہے۔ اب ظالم کی مختلف ٹائپس ہیں، ظالم کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ظالم بظاہر قتل کرے، کسی کے اوپر ڈنڈے برسائے، کسی کے اوپر لاٹھی چارج کرے، یا جو کچھ بھی ہے، ظالم کی بہت اقسام ہے۔ لیکن ہم پہلی دو اقسام کو آج بیان کریں گے اپنے ٹاپک کے اندر کہ ظالم پہلی چیز کیا ہوتا ہے، ظالم بندہ کیوں بنتا ہے یا کیسے بنتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر بات کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز، ظالم کیا ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماہر سمجھے، ایسا ہنرمند سمجھے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، تو وہ ایک انسان ظالم ہوتا ہے۔ یہ ظالم کی ایک بیسک تعریف ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنی چیزیں نکل آئیں گی۔ جب وہ بندہ خود ماہر ہوگا، خود کو اتنا سمجھدار سمجھے گا، ہنرمند سمجھے گا، تو کوئی بھی بندہ اس کے سامنے تجویز پیش کرے گا تو وہ اس کا دشمن شمار ہوگا، اور دشمنی کی آڑ میں آ کر وہ بندہ اس کو نقصان پہنچائے گا اور بات ظلم کی طرف بڑھ جائے گی۔ ظالم وہ بن چکا ہے، کیوں کہ ظالم کی تعریف ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے سے پڑھ کر کسی کو بھی اچھا نہ جانے، خود کو ہی اچھا جانے، خود کو ہی سب سے بہتر محسوس کرے، سمجھے۔ اب اگلی بات کہ ظالم وہ ایسی سوچ کیوں رکھتا ہے۔ ظالم وہ ایسی سوچ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ اس کے مائنڈ کے اندر ایک ایسی رطوبت ہوتی ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو بہت زیادہ اٹینشن دلواتی ہے، بہت زیادہ اٹینشن دلواتی ہے۔ وہ بندہ صرف اپنی ذات کے اوپر غور کرتا رہتا ہے، ہر ٹائم اپنی ذات پہ غور کرتا رہتا ہے، اور اس انسان کا چال چلن، خیال، طریقہ، ساری چیزیں بالکل جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے آگے آگے، ویسے وہ انسان خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویسے اس انسان کے اندر گمراہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی تمام جتنی بھی تمنائیں ہوتی ہیں وہ ایک شیطانی کیفیت میں اللہ پاک پوری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ اونچی اڑان بھرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، بھر جاتا ہے، لیکن جب وہ مکمل ظالم تیار ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ لوگوں کا سکون کھوتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کو بیزار کرتا ہے، ان کا سکون چھین لیتا ہے، ان کی زندگی خراب کرتا رہتا ہے۔ اور اب پہلی ٹائپ کا جو ظالم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی کے دل کا دشمن۔ اب دل کا ظالم کون ہوتا ہے؟ دل کا ظالم وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے اچھی لگ گئی ہے نا، یہ میری بن جائے، چاہے میرے اس کے لیے سر بھی کٹ جائے، چاہے میرا سر بھی کٹ جائے، میرا سب کچھ اڑ جائے، مگر یہ چیز میرے لیے بن جائے۔ کوئی بھی چیز اس کو حاصل نہ کرے، صرف میں ہی حاصل کروں، اور وہ انسان اتنا پہرا دیتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ چیز میری ہے، اس کو کوئی چھین نہ لے، کوئی چوری نہ کر لے، یہ میری ہی ہے اور میری ہی رہنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ایک دل کا ظالم جو کسی انسان کو قید کی طرف لے کے آتا ہے کہ یہ میری قید ہے، کہ جیسے میں اس کو چاہوں ویسے ہی چلاؤں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اب جب دل والا ظالم انسان بنے گا تو اس انسان کا اپنا دل مردہ ہو جائے گا۔ اس انسان کے اندر صرف ایک ہی چیز ہوگی، انا۔
انا کی روپ میں آ کر وہ انسان اپنا سب کچھ ویران کر دے گا، لیکن اس کا مائنڈ میں کبھی بھی وہ چیز نہیں آئے گی کہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دینا۔ ہر ٹائم اس کا مائنڈ اسی ایک چیز کی طرف ہی ہوگا، اور وہ ایک دل کا ظالم ہوگا۔ اب جو اگلی ظالم کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے جان کا ظالم۔ اب جان کا ظالم کون ہوتا ہے؟ جان کا ظالم وہ ہوتا ہے جس کے اندر صرف ایک فرد کی جان نہیں ہوتی، بلکہ ایک پورے محلے کی، ایک پورے معاشرے کی، ایک پورے ملک کی جان ہوتی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی کروں اپنی سوچ سمجھ سے کروں، کوئی بندہ مجھے پوچھے نہ، کوئی بندہ مجھ سے بولے نہ، میں جو کہہ رہا ہوں ہر بندہ اس کے اوپر آمین بولے، ہر بندہ اس کے اوپر مانتا جائے، کوئی بندہ اس پر سوال نہ کرے، کوئی بندہ بھی اس کے اندر فالٹ نہ ڈھونڈے، کسی قسم کا کوئی بھی نہ سوال کرے، بلکہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل جائز ہے، وہ چاہے میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لوگوں کو اس پر کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، سب لوگوں کو اس پہ آمین بولنا چاہیے۔ کہ ایک انسان اس قدر وہ گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس طریقے سے اس کی جان کا دشمن بنتا ہے ہر بندے کی، کہ ہر بندہ اس کے خوف و ہراس کی وجہ سے اپنی زبان دبا لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، اور جتنی وہ زبان لوگ دبانی شروع کر دیتے ہیں اتنا ان کے اوپر زوال بڑھتا جاتا ہے، اور اس زوال کی وجہ سے ان لوگوں کی تمام خوشیاں چھینتی جاتی ہیں۔ وہ کسی بھی چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پا نہیں سکتے، ان کے مائنڈ میں اللہ کا خوف نہیں رہتا، پھر اس شخص کا خوف ہوتا ہے، اس ظالم کا خوف ہوتا ہے کہ یہی ہمیں نقصان پہنچا دے گا، ہمارا سکون چھین لے گا، ہمارے اوپر کوئی عذاب ڈال دے گا، کوئی پریشانی دے دے گا، کوئی تکلیف دے دے گا۔ وہ بندے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، گویا ان کا ایمان جا رہا ہے ان کو فکر نہیں ہوگی، گویا ان کا رب سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے ان کو فکر نہیں ہوگی، لیکن وہ ظاہری ظالم کو دیکھ کر اس کے خوف کے مارے وہ انسان اپنے آپ کو دبا کے رکھیں گے، چھپا کے رکھیں گے۔ ان کا جو مائنڈ ہوگا وہ بالکل ہی عجیب سی کیفیت کا شکار ہوگا، جس کے اندر خود پرستی، توہم پرستی، ایسی کیفیت بت پرستی کی اختیار ہو جائیں گی، اور اس انسان کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، تو وہ ساری چیزیں مکمل طور پر ادھوری ہوتی جائیں گی۔ اب وہ جتنا بھی سوچے گا، جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، جتنی ہمت دکھائے گا کہ میں اس طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، اس طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ پھر قدرت نے اس کو آن کے پکڑنا ہے، اور جب اللہ نے پکڑ لیا تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی بھی حامی اور ناصر نہیں بنتا، اور وہ بندہ تنہا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ظالم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے کہ وہ ظلم کرتا رہتا ہے، لیکن ایک دن جب اس نے جانا ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر سکون آ جاتا ہے، جب وہ ظلم کی آواز، وہ ظلم کا خوف ختم ہو جاتا ہے لوگوں کے دلوں سے، لیکن لوگ اس کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا فرعون تھا، نمرود تھا، جیسا کہ یزید تھا، کتنے بڑے بڑے بدبخت لوگ تھے، تو انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ ان کو آج 5 سال کا بچہ بھی ان کا نام یاد رکھتا ہے کہ یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا۔ تو ایک انسان جب اس کے اندر ایمان کی قوت زندہ ہوتی ہے تو وہ انسان کبھی بھی ظلم کے خوف میں نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے رب کو ہی یاد رکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا۔ جیسے میرے پیر حسین لجپال مہربان نے میدان کربلا میں حق کو اونچا کر دکھایا تھا، اسی طرح ہر مسلمان کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، بالکل اس کا فرض ہے وہ بولے، کوئی بندہ، کوئی قوت بھی اس کو نہیں روک سکتی، اس کا حق ہے، اس کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ حق نہیں ادا کرے گا، خوف کے مارے ڈرتا رہے گا، پٹتا رہے گا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا، تو قیامت والے دن بھی سزا اٹھائے گا۔ دنیا والے الگ ماریں گے، لیکن آخرت میں وہ سوچے گا کہ آخرت میں سکون مل جائے گا، میرے اوپر اتنے ظلم ٹوٹے ہیں، میرے اوپر اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں، تو اللہ مجھ پہ رحم کر دے گا، تو اس پہ رحم نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود ظلم کی کیفیت بن چکا ہوگا، اور اس کی تمام دعائیں، عبادتیں، ساری چیزیں جو ہوں گی وہ اس کے منہ پر اٹھا کے ماری جائیں گی۔ اس کے جو بہت زیادہ باتیں تھیں، خیالات تھے، وہ سارے اس کو اٹھا کر منہ پہ مارے جائیں گے کہ نہیں، تو نے جان بوجھ کر ایسا کیا، تو مرتا رہا، پٹتا رہا، تکلیف تجھے ملتی رہی، تو نے یہ سمجھا کہ یہ تکلیف تجھے نہیں مل رہی بلکہ یہ میرے رب کو مل رہی ہے، کیونکہ جسم تو تیرے رب نے دیا تھا، ہر چیز تو رب نے دی تھی، تو ظلم تو رب کے ساتھ کرتا رہا، دھوکہ تو رب کے ساتھ کرتا رہا۔ تو یہ چیزیں تھیں جو آج کے ٹاپک میں
میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی تمام دعائیں، حاجات کو، عبادات کو میرا کریم رب پورا فرمائے۔ جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہمارے دلوں میں کمزوریاں ہیں، جو ہمارے ایمان میں کمزوری ہیں، اللہ پاک انہیں دور فرمائے۔ ہم سب کے اوپر اپنی خاص فضل و رحمت فرما دے۔ ہم سب کے جو دلوں کے اوپر بے حد پردے لگے ہوئے ہیں، جو بالکل حق کی طرف نہیں آ سکتے، دل کی آنکھیں جو بند ہیں، ہمارے ایمان بالکل بند ہیں، ہمیں کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے، ہمیں اپنا رب نظر نہیں آتا، ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے دنیا کی، لیکن اپنی موت نظر نہیں آتی، اپنی آخرت نظر نہیں آتی، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم فرمائے۔ ہم سب کی تمام دعائیں، حاجات کو میرا کریم رب پورا فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔